هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتا اللہ الجہر، آواز بلند کرنا، بالسوء، ساتھ بری، من القول، بات کے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ اور نرمی والی بات پسند ہے اور اچھی بات پسند ہے۔ اللہ کا ذکر کیا جائے زبان سے، یہ پسند ہے۔ قرآن پڑھا جائے، یہ پسند ہے۔ اور یہ جو بری الفاظ زبان سے نکلتے ہیں انسان کے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ لا یحب اللہ، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ بری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ گالم گلوچ ہے، کسی پر تہمت ہے، الزامات ہیں، ٹھیک ہے، سب و شتم ہے، جس کو گالم گلوچ ہم کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح نعوذ باللہ لعنت کرنا ہے، یہ بڑی بری بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواتین کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم تکثرن اللعنہ، تم لعنت بکثرت کرتی ہو۔ یہ جو آپ نے فرمایا تھا اس کا پس منظر آپ نے یہ بتایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو مجھے دوزخ اور جنت کی جب سیر کرائی گئی تو جہنم میں نے بکثرت عورتیں دیکھیں۔ تو وہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو اور دوسری طرف بکثرت لعن کرتی ہو، لعن تان کرتی ہو۔ تو یہ دیکھیے، لا یحب، اللہ ایسی باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ مراد یہ کہ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے کہ کسی شخص کے منہ سے لفظ نکلیں اور وہ انتہائی برے ہوں، اور پھر برے ہوں تو یہ نہیں کہ وہ آہستہ بول رہا ہے بلکہ اونچی آواز سے بول رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے گالی سنیں گے، اور جب وہ گالی سنیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی یوزڈ ہو جائیں گے اور یہی گالیاں وہ بھی دیں گے۔ تو برائی کو اللہ تعالیٰ برملا بھی لوگوں کے سامنے بھی اگر کی جائے تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا، اور علیحدگی میں بھی کی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، برائی ہے۔ تو یہ اخلاقی سبق ہے جو دین نے ہمیں اس چھٹے پارے کی ابتدا میں ہی دیا ہے۔ تو الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی کسی ظالم نے کسی شخص پر جو مظلوم ہے اس کا کوئی حق مارا ہے یا اس پر کوئی زیادتی کی ہے، تو ایسا مظلوم آدمی اگر بلند آواز سے اس ظالم کو کوئی بد دعا دے، اس ظالم کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو اللہ فرماتے ہیں اوکے، اس کی میں اجازت دیتا ہوں کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور میں اس کو حق بھی دیتا ہوں کہ وہ اپنے ظلم، اپنے اوپر کیے گئے ظلم اور زیادتی کا اظہار بھی کرے، تاکہ ظالم آدمی اس کو شرم آئے اور وہ پہچانا جائے معاشرے میں یہ کس قسم کا انسان ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی عقل ہے تو وہ فوراً ہی اپنے ظلم اور زیادتی سے رک جائے گا، اور اگر عقل نہیں ہے، ظالم بنا پھرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو سزا بھی مل سکتی ہے، لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا ہمسایہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، میں تنگ آ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، اپنے گھر کا سامان اٹھا کے گھر کے دروازے کے باہر گلی میں رکھ دو اور وہیں بیٹھ جاؤ۔ اس کو وقتی طور پر تو سمجھ نہ آئی، مگر نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا وہ بیٹھ گیا، سامان نکالا باہر بیٹھا۔ اب آنے جانے والے پوچھو بھئی کیا ہے؟ اور جی میرا ہمسایہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ ہر ایک کوئی بتا رہا ہے۔ وہ ہمسایہ کو اتنی شرم آئی، وہ آیا، اس نے کہا بھائی معاف کر دے مجھے، پلیز معاف کر دو، چلو اندر، چلو اندر، آئندہ میں نہیں کروں گا کچھ، بالکل تنگ نہیں کروں گا تمہیں۔ تو یہ علاج ایسے بھی ہوتا ہے۔ سمجھدار آدمی ہو، اس کو سمجھ آ جائے کہ واقعی میں بدنام ہو رہا ہوں، میں نے زیادتی کی ہے اس پر اور مجھے آئندہ نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھ جاتا ہے۔ ورنہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا تو ملنی چاہیے۔ تو یہ چند ایک قاعدے ہیں، بڑے اچھے اچھے قاعدے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باہمی تعلقات کے بتا دیے ہیں کہ ہم آپس میں رہیں تو کیسے رہیں، شاؤٹ نہ کریں، پورے لفظ نہ کہیں، شاؤٹ کرنا بھی بے ادبی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے لفظ کہنا اور بڑی بے ادبی ہے، اور پھر کسی کے عیب دوسروں کو بتانا یہ غیبت بھی ہے، گناہ بھی ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپس میں رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہو، نرم بات کرو، پیار و محبت سے رہو، اللہ کا ذکر کرو، یہ طریقے ہیں۔ لیکن جو ظالم ہے اس کے خلاف اگر کوئی بندہ مظلوم اگر کوئی عیب اس کے بتاتا ہے یا رب کی بارگاہ میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا بھی سن لیتا ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یمن کا عامل بنا کے، امیر بنا کے بھیجا، تو بہت سی نصیحتوں میں ایک نصیحت آپ نے یہ بھی فرمائی تھی، اتقی دعوت المظلوم، کہ معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا میں اس کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مراد یہ کہ ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے اور فوراً قبول کرتا ہے، اور پھر اس ظالم کو سزا مل کے رہتی ہے۔ تو اس سے بچ کے رہنا، آپ فرماتے ہیں اس سے بچ کے رہنا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں فقیر ہو گئے تھے، تجارت میں بھی انہیں بڑا نقصان ہوا، تو ان کی اس حالت کو، حالانکہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیر، کھاتے پیتے، ان کی اس حالت کو جب کسی نے دیکھا تو پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ تو اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی جوانی میں، اس وقت بھی میں بڑا امیر تھا، کسی ایک مسلمان کو میں نے کہہ دیا تھا مفلس، تمہارے پاس ہے کیا؟ فقیر قسم کے انسان ہو۔ کہتے میں نے اس کو یہ لفظ کہہ دیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کا سبق مجھے سکھایا ہے، اس کی سزا دی ہے۔ کہاں جوانی اور کہاں بڑھاپا۔ یعنی بندہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو تو ماضی میں کی گئی کوئی ایک چھوٹی سی غلطی، معمولی سی غلطی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا آخر میں دے دے۔ اس لیے یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بات تو کوئی کرے، اگر کوئی ایک ہلکا سا تھپڑ مار دے تو اس کے جواب میں ہم تھپڑ نہیں مارتے، دو چار گھونسے ٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خوب خبر لے لی اس کی۔ اور ہمارا یہ لفظ ہوتے ہیں، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ظالم بننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا،
لا يحب اللہ الجہر بالسوء وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. یعنی اچھے برے کی جو دعا ہے یا بد دعا ہے اللہ اس کو بھی خوب سنتا ہے، اور جو منہ سے لفظ انسان کہتا ہے چاہے وہ خاموشی سے بھی کہے اللہ اس کو بھی خوب سنتا ہے، اور علیما، اور دل کی نیتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اسے، کوئی قولی بات یعنی زبان سے کہی ہوئی کوئی بات، اچھی بات، یا جسم سے کیا عمل، اچھا عمل، یا اسی طرح دل کے اندر چھپایا ہوا یا بظاہر شوق آف کرنے کے لیے جو کچھ بھی، اللہ فرماتے ہیں تم کھلم کھلا کرو اس کو، ہو بھلائی. اور بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو کوئی فرض ہوگا یا کوئی مستحب ہوگا، تم وہ ادا کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے، خیرن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی واجب، کوئی فرض، یا پھر کوئی مستحب جس کو اللہ کے رسول نے بڑا پسند کیا ہے اور آپ خود وہ عمل کرتے تھے. تو فرض ہو یا واجب ہو یہ خیر ہے، اگر تم اس خیر کو بظاہر کرو یا چھپا کے کرو. ٹھیک ہے، او تعفو عن کثیر، یا تم درگزر کرو کسی برائی سے، عن سوء، او تعفو عن سوء، یا تم درگزر کرو کسی برائی سے. درگزر کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی خاطر معاف کر دو. اور برائی کا مطلب کیا یہاں؟ یعنی کسی نے بالفرض تمہارے ساتھ کوئی برائی کی، تمہارا مال نعوذ باللہ کوئی چھوٹا موٹا مال ایسے ہتھیا لیا، یا تمہیں بدنی طور پر کوئی تکلیف دی، ٹیز جس کو کہتے ہیں، ٹیز کرنا، یا پھر کوئی بے عزتی کر ڈالی کسی نے، تو ایسی صورت میں یہ سو ہے، سو. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ او تعفو عن سوء، یا تم درگزر کر دو اللہ کی خاطر کسی بھی برائی سے. وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت معاف کرنے والا. عفو یعنی بڑے بڑی لغزشوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو تم بھی کر دو. یا عفو کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے تو تم بھی پردہ پوشی کرو، کھلا دل کرو. آپس میں رہنا ہے تو برداشت، ٹالرنس، آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے یہ تمہارے اندر ضرور ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات کو اگر ناقابل معافی سمجھ لیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ خیر کبھی نہیں آئے گی تمہارے ہاں. تو اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا، تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، قدیرا، بہت قدرت رکھنے والا. یعنی اپنی پوری قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، کسی کے دباؤ سے نہیں. اس لیے اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، بڑا ہے وہ، تو وہ اگر تمہیں کہتا ہے تم اس پر عمل کر لو تو ایک اللہ کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا. بندے نظر آؤ گے اللہ کے، واقعی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں یہ. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے. کفر کا مطلب یہ ہے کہ دہریے ہیں، نہیں مانتے اللہ کو. اور پھر یا کفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یا پھر کفر کا مطلب یہ بھی ہے جو آج کل عام ہیں باتیں، کہ ہمارا سائنٹسٹ جو ہے، انسانوں میں کوئی سائنٹسٹ کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے یا انٹروڈیوس کراتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو بلیو نہیں کرتا، کہتا ہے یہ سائنس کی ترقی ہے، یہ سائنس کا کمال ہے. جو علم میں نے سیکھا ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، نہ یہ سوچتا ہے کہ میرا دماغ اللہ نے کھولا ہے، یہ خیال، یہ آئیڈیا اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا ہے. وہ کہتے نہیں، یہ خود بخود مجھے آیا ہے، یہ میرا کمال ہے. تو ایسے بہت سے سائنٹسٹ ہیں، بہت سے ہیں.
تو یہ دہریے ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ہمارے ہاں فلاسفر بہت ہیں، فلسفی، ہر شے کو نا اپنے دماغ کو ذرا تھوڑا سا ہلاتے ہیں اور تھوڑے سے خیالات آتے ہیں، اس کو فلاسفی بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ جو آپ اس طرح بیٹھے ہیں نا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، اس کے پیچھے لاجک ہے تو وہ یہ ہے. یعنی اس لاجک پہ ایمان آپ کا مضبوط کرتے ہیں اور یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو بیچ میں نہ لائیں. تو اس اعتبار سے جو فلاسفی ہے وہ ایک ریلیجن ہے، یاد رکھیے گا. آپ جس فلسفی کو بھی دیکھیں گے وہ کبھی بھی اپنے فلسفے کو بھگارے گا، مگر اپنے فلسفے میں اللہ کا، رسول کا، دین کا، قرآن کا کوئی کوٹیشن نہیں ہوگا، اس کی کوئی بات نہیں کرے گا. اور سمجھتے ہیں ہم بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہم بڑے فلسفی لوگ ہیں. تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ کفر کے بڑی عجیب و غریب قسم کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ وہی بات آتی ہے، اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں نہیں لاتے. یہ کفر ہے. اسی کا ذکر یہاں کیا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے رسولوں کا. یعنی رسول وہ کہتے ہیں وہ ہم جیسا انسان تھا 1500 سال پرانا، 2-4 ہزار سال پرانا. اب اس کا نام کیا یار، آج کل ماڈرن کیا کہتے ہیں ایج ہے، اور اس ماڈرن ایج میں نئے دور کی نئی باتیں ہونی چاہیے. آپ پرانی باتوں کو لے کے بیٹھے ہیں. چھوڑیں اللہ کو، چھوڑیں رسول کو، بہت سن لیا ان کو. تو اس لیے آپ دیکھیں یہ لینن ہو، مارکس ہو، ماؤ زے تونگ ہو، ان سب کے نظریات سب دہریے تھے، نظریات تھے. سب کہتے تھے بس ہمارا جو ذہن ہے ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں، ہمارا نظریہ بڑا اچھا ہے. ان سب کے نظریے اپنی موت آپ مر گئے. چائنا جو ہے اس میں ماؤ زے تونگ نے جو نظریہ پیش کیا وہ اپنی موت آپ مر گیا. رشیا میں، سوویت یونین میں کیا کچھ کیا گیا، لینن، مارکس، ان کے سٹیچوز بنا کے چوکوں پہ کھڑے کیے گئے، ان کے نظریات کو پیش کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایک چوک میں وہ کھڑا کر کے آنے جانے والوں کو کہا گیا کہ اس کو پتھر مارو. اپنی طرف سے انہوں نے ایک شکل بنا لی کہ یہ مسلمانوں کا خدا ہے، اس کو پتھر مارو، اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں. 70 سال یہ نظریہ چلا ہے اور اپنی موت آپ مر گیا. پھر ہم نے خود دیکھا 90s میں جو دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو بڑے بڑے لینن کے اور مارکس کے جو بت لگے ہوئے تھے چوکوں پہ، ان کو رسیوں سے، زنجیروں سے باندھ کے اور پھر کھینچ کے ان کو گرایا جا رہا تھا. یہ نظریے انسانوں کے نظریے بے فضول ہیں، یہ نہیں کامیاب. خود سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. یعنی آپ دن بھر 24 گھنٹے کام کریں، مہینہ بھر کام کریں، اور پھر آپ کو کہا جائے کہ بس صرف صبح اور شام کو آپ کو روٹی دی جائے گی اور آپ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، سب کچھ حکومت کا ہے، آپ کا پیسہ بھی حکومت کا ہے. یہ سوشلزم اور کمیونزم جو تھا اس نے یہی تو کیا. کمیونزم نے تو اللہ تعالیٰ کو ایک طرف کر دیا اور انسانوں کو کہا بس جی بس آپ ایسے ہیں. اب وہی خود ان کے کمیونسٹ جو تھے لوگ، وہ اس نظام سے متنفر ہوئے. بھئی یہ کیا ہے، محنت ہم کرتے ہیں اور پھر اس محنت میں کبھی میں بیمار ہوں تو میں اگر کام نہیں کر سکتا تو میں گھر میں بھوکا رہوں. ہم انسانوں کے درمیان ہمدردی آپ لوگوں نے ختم کر دی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ عورت، اس کو بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ، کماؤ، محنت کرو. اب وہ بیچاری کیا کرے، وہ گھر چلائے، میاں کو خوش رکھے، اپنی فیملی بنائے، بچوں کو پالے. کیا ہے؟ تو لوگ تو اتنے فیڈ اپ ہوئے اس سسٹم سے، انہوں نے کہا جی اپنے پاس رکھیں، یہ نکالو اس سسٹم کو. تو یہ سب کفر ہے، کفر. تو ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی کفر ہے. اور پھر رسولوں کا ساتھ یہ ہے کہ رسول کو نہ ماننا،
جو وقت کا رسول ہے اس کو بندہ نہ مانا ہے، یا ایک رسول کو نہ مانے تو سب رسولوں کا انکار ہوتا ہے، اس لیے رسول ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ تفریق کریں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے۔ کیا مطلب تفریق کا؟ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے۔ جیسے ابو جہل تھا، وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں مگر رسول کو نہیں مانتا۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ اللہ کی بات مانیں گے مگر رسول کی نہیں، قرآن کو مانیں گے مگر اللہ کے رسول کی حدیث نہیں مانیں گے، قرآن کی چلاؤ سنیں گے، حدیث یہاں بیان نہ کرو، ہم نہیں سننا چاہتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا، یعنی کچھ رسولوں کو تو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے مگر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے کس طرح کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلط ماننا، یہ کفر ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں مانیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اور کفر ہے۔ یا یہ ہے کہ اللہ کے احکام مانیں گے، رسول کے احکام نہیں مانیں گے، یہ مطلب بھی ہے اس کا۔ تو وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لیں، بَيْنَ ذَلِكَ، درمیان اس کے، سبیلا، کوئی راستہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا چاہتے تھے کہ ہم کوئی کفر اور اسلام کے درمیان کا کوئی راستہ بنا لیں تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہاں ہم اسلام کو نہیں مانتے، جب کافروں کے ساتھ ہوں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو کہیں ہم اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں مگر حدیث کو نہیں مانتے۔ تو یہ درمیانی راہ جو ہے نا، یہ ہر کوئی پسند کرتا ہے، اکثریت انسانوں کی یہی پسند کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے بن کے رہیں کہ کوئی ہمیں ریجڈ نہ کہے کہ تم بڑے سخت قسم کے انسان ہو، لبرل بنو۔ لبرل نہیں بننا چاہیے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اسلام کی ایک ایک بات پر، ایک ایک عمل پر ایک مسلمان کو فخر ہونا چاہیے، اور جب عمل کرے گا تو وہ دوسروں کو دعوت دے، نہ کہ یہ کہ ان میں جا کے کہے کہ بھی میں بھی تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اب دیکھ لیں، ہمارے ہاں قادیانی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ درمیانہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول مانتے ہیں مگر آخری نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے جب خود فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس حدیث کا انکار جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنے لیے نبوت کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کہیں گے جناب یہ بھی نبی ہے؟ کس نے کہا ہے اس کو نبی؟ کوئی دلیل تو دیجئے۔ اپنی عقل سے ایک آیت ہے، اس کا غلط مفہوم بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور بیوقوف بناتے ہیں ہمارے اپنے مسلمانوں کو جو عربی سے لابلد ہیں، وہ جانتے نہیں عربی کو، اور اپنی تھوڑی موٹی گرامر پیش کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہے، یہ بہرحال قادیانیوں کی بھی ہے، منکرین حدیث ہیں، پرویزی ہیں، ان کی بھی ہے، اس طرح لاہوری ہیں، احمدی ہیں، ان کی بھی یہی سوچ ہے۔ تو یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم بس درمیانی راہ اپنائیں، کافروں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو کہیں یار یہ مسلمان بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور وہ آپ کے لیے ہم ہر کام کرنے کو تیار ہیں، اور کرتے ہیں۔ آج قادیانی دنیا میں جو دن دناتے پھرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ان کا نظریہ تھوڑی ہے، وہ ان کی بیک ہے۔ ہاں بھائی، اور
پش کرتے ہیں ان کو، اور بگاڑ پیدا کرو مسلمانوں میں، دور کرو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید سے، بے دین کر دو ان کو، جس طرح تمہارے ہاں بے دینی ہے، تم لوگ بہت اچھے ہو بنسبت ان کے. تو ان کو خوش کرتے ہیں اور اپنے ہاں مسلمانوں کا سامنا نہیں کر پاتے، ان کے ہاں رہنا نہیں چاہتے. اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں حقیقی، یعنی کسی کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے یار یہ کرتے تو اچھے کام ہیں مگر ان کو کافر کیوں قرار دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، درمیان میں کسی قسم کے شبہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول کا انکار، سارے رسولوں کا انکار یہ بڑا کفر ہے. اللہ کا انکار یہی بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے فرامین کو نہ مانا جائے، کھل کے کہا جائے، یا اللہ کے فرمان کو ڈسٹارٹ کر دیا جائے، بدل دیا جائے. تو کیسے ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ یہ مسلمان ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینا، عذاب رسوا کرنے والا. اچھا ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی جو ریشنلسٹ ہیں، ریشنلسٹ سنیے نا یہ ٹرم، ہم جی ریشنلسٹ ہیں کہ بس کوئی یہ ریشنل ہو تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور بھئی آپ کی یہ چھوٹی سی جو عقل ہے کس نے سمجھایا آپ کو؟ کس نے باور کرایا کہ آپ بڑے عقل مند انسان ہیں؟ آپ تو بڑے بیوقوف ہیں یا اپنے آپ کو عقل مند سمجھ بیٹھے ہیں. کیسے آپ کہتے ہیں کہ میری عقل ریشنل ہے، یا دوسرے جو ہیں وہ یعنی لاجک کو، حقیقت کو نہیں سوچ پاتے لیکن قبول کر لیتے ہیں. میں لاجک کو بھی دیکھتا ہوں، میں حقیقت کو بھی جاننا چاہتا ہوں، میں ریسرچ بھی کرتا ہوں، میں عقل کے مطابق پرکھتا ہوں تو پھر بات سمجھ آتی ہے ورنہ نہیں آتی. اور بھئی کس نے کہا آپ کو کہ آپ کی عقل میں وہ بات واقعی سمجھ آ گئی ہے؟ تو لوگ اس طرح کے بھی دعوے کرتے ہیں اور پھر ریشنل بن کے قرآن مجید کی آیت کو یا اللہ کے رسول کو اپنی عقل کے مطابق پرکھیں گے. لاجک پتہ چلی، معلوم ہوئی، محسوس ہوئی تو ٹھیک ہے جی مانتے ہیں، اگر نہیں پتہ چلتی تو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے. یہ ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو آپ جیسے لوگوں کو کہیں گے یہ بالکل جاہل، گنوار، اجڑ اور بیوقوف لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی شاعر. مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن ہو یا کوئی بے حیائی کا کام ہو تو اس کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ ریشنل ہے. اور ریشنل وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں یا ان کی ایجنسیوں میں کام کریں اور ان سے مالی امداد لے کے مسلمانوں کے خلاف اس کو یوز کریں. یہ بھی ریشنلزم ہے. یہ کیا ہے یار؟ یہ دھوکہ ہے، تم لوگوں کا دھوکہ ہے. کوئی اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. جس طرح تم نے دل میں اس کو نہیں بٹھایا تو بکاؤ مال بن گئے ہو، تو ایک مومن اپنے ایمان کو اپنے دل میں بٹھائے اور بکاؤ مال بنے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ مومن اپنی جان دے دے گا مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، بے شک اس کو آپ جاہل کہیں. لیکن اس دور میں اللہ کی پہچان اور اس پر ایمان، اور رسول کی پہچان اور اس پر ایمان سب سے بڑی عقل مندی ہے اور سب سے بڑی ذہانت ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. کیونکہ یہ اپنی چال سے، اپنی گفتگو سے بڑا اپنے آپ کو انٹلیکچول بناتے ہیں، ہم بڑے باعزت لوگ ہیں، ہماری عزت ہونی چاہیے، ریسپیکٹ ہونی چاہیے. ہماری توہین کرتا ہے مسلمان. اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں جو سے ریسپیکٹ کراتے ہو نہ کروا لو، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں سمجھاؤں گا، ایسا ذلیل کروں گا کہ یاد رکھو گے تم. لیکن ان کے برعکس والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یعنی انہوں نے جو بھی قرآن نے، اللہ کے رسول نے خبریں دیں،
یا ان دونوں نے جو کچھ بھی احکام دیے مسلمان نے اس کو مان لیا کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، سارے رسولوں کو مانو، اور آخری رسول آخری نبی محمد الرسول اللہ ان کو مانو، تو جو یہ مانتے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ نہیں تفریق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، دونوں کو مانتے ہیں، دونوں کے احکام سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کا ایمان صحیح ہے۔ تو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں ان قریب وہ دے گا انہیں اجر ان کے، یعنی حقیقی مسلمان جب وہ بن جائیں گے اور بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک نیکی کا اجر ان کو عطا کرے گا، چاہے وہ نیکی زبان سے کہی گئی ہو یا عمل سے کی گئی ہو یا دل کی اچھی نیت سے کی گئی ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کو مانیے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، مہربان بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کی مہربانی اور بخشش کے لیے کچھ تو ایسی چیزیں ہوں ہمارے پاس جو اللہ نے بتائی اور ہم نے ان کو مانا ہو، لیکن جو اللہ بتائے رسول بتائے وہ تو ہم نہ مانیں، اپنی طرف سے ان چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا لیں اور کہیں یہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں۔ اللہ نے ایسی نیکیوں کو قبول نہیں کرنا، یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، کفر کی بدنیتی ہے اس میں، جس کی وجہ سے یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب۔ اب یہاں یہودیوں یا عیسائیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیے ان کی دشمنی دین سے کتنی ہے، کیسے ضدی لوگ ہیں، کتنے متعصب ہیں۔ یاد رکھیے یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا ریجڈ ہیں، یہ خود کم نہیں ہے، خود کم نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں الحمدللہ ہمارے یہ ممبر کھلا ہے، ہر بندہ آ کے سنتا ہے، ہماری ویڈیوز بھی بنتی ہیں، ہمارے لیکچر بھی ریکارڈ ہوتے ہیں، آن ایئر بھی جاتے ہیں، مگر جا کے اگر یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں چرچز میں جو عیسائی پریسٹ یا ان کے پاپس جو تقریر کرتے ہیں نا، آپ ان کو کبھی سنیں، کبھی سنیں، کیا نفرت ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف، اور کتنی نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف، اپنی پبلک کو اکساتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہی طریقہ ہے لوگوں کو عیسائی بنانے کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بظاہر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مبشرین ہیں، ہم گڈ نیوز دینے والے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ہماری دعوت و تبلیغ گڈ نیوز کی ہوتی ہے، یہ بظاہر ہے، اندر سے یہ تعصب میں ڈوبے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں، سخت تعصب ہے، دشمنی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں، ہمارا کوئی بھی رپورٹر، کوئی بھی ٹی وی چینل وہاں جا کے ان کے اندر کے حالات کو نہیں لے گا، کوئی جا کے انٹرویو لے نہیں لے گا، ان کی تقریروں کو ریکارڈ کرے دنیا کو دکھائے نہیں دکھائے گا۔ کیا کہا جائے ایسے لوگوں کو؟ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں یا دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ پھر یہ بات کیوں نہ اڑے مسلمانوں میں کہ یہ پیڈ لوگ ہیں؟ تو بہرحال اس کا ایک نمونہ دیکھ لیں، یسألک اہل الکتاب، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آ کے کتابی لوگ کہتے ہیں، یہودیوں یا عیسائی، کہ ان تنزل علیہم، کہ آپ اتار لائیں ان پر، کتابا من السماء، ایک کتاب آسمان سے۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ایک کام کیجئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آسمان سے تورات اتار کے دی تھی، اسی طرح ایک ہی بار آپ پر ایک کتاب نازل ہو، وہ آپ ہمارے پاس لائیں۔ یہ کیا تھوڑی تھوڑی نازل ہو رہی ہے اور پھر کہتے ہیں کتاب ہے؟
کئی عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر تھوڑے تھوڑی آیتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کتاب نازل ہو رہی ہے، کتاب نازل، ایک ہی دفعہ لے آئیے۔ یہ اسلام کی دیکھیے پالیسی کتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت اس میں یہی اپنائی کہ 23 سال کے تقریباً 23 سال قرآن مجید کو میں تھوڑا تھوڑا اتار کے لوگوں کی اصلاح کرتا رہوں، اور قرآن کا نام بھی زندہ رہے، اور مسلمان بھی جانیں کہ اللہ کے رسول پر وہی نازل ہو رہی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جو حالات بنتے ہیں اسی کے مطابق یہ وہی نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس سے مسلمانوں کی بہترین تربیت ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں وہ، اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اس کا بڑا فائدہ ہے، مگر اس فائدے کو گنوانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھی بار ایک ہی دفعہ ایک کتاب آپ پر نازل ہو جائے آسمان سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کون تھے؟ رسول اللہ تھے، اور اللہ نے آپ کے لیے جو بھی انتظام کر رکھا تھا، جو تدبیر کر رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تدبیر کے تحت تھے۔ آپ کے پاس کوئی اختیار ایسا نہیں تھا کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت اپنی طرف سے بنا سکیں، یا کوئی ایشو جو اس وقت کھڑا ہوا ہے اس موقع پر یہ کہیں کہ اللہ مجھ پر وہی نازل کرتا کہ میں ان کا جواب دوں۔ یہ بھی اختیار نہیں تھا آپ کے پاس۔ اللہ جب چاہتا، جس وقت چاہتا، جو چاہتا، یہ آپ پر اتارتا تھا۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے ماتحت تھے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور دوسرا جواب، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو کتاب کو مانیں گے، یا آپ کو اللہ کا رسول تب مانیں گے جب آپ کو کتاب آسمان سے نازل کروا کے ہمارے سامنے پیش کریں گے؟ تو ان کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کی ہسٹری بتاؤں، تاریخ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، زیادہ بڑا اس سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سے تختیاں لے کے آئے تورات کی اور اپنی قوم کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا جناب کتاب بالکل نہیں مانیں گے، جس اللہ نے آپ کو یہ کتاب نازل کی ہے ہمیں وہ اللہ دکھائیے۔ تو فقالو، تو انہوں نے کہا، یہ بری باتیں ہیں ان کی، اب پوری لسٹ اللہ نے سامنے رکھ دی ہے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالیں۔ تو اب لسٹ یہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے کہا کہ ارین اللہ جہرتن، دکھا تو ہمیں اللہ سامنے، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا کہ جو اللہ آپ کو کتاب دیتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، وہ ہم سے بھی بات کرے، ہم بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو بجلی کی کڑک نے بوجہ ان کے ظلم کے۔ یہ ظالمانہ بات تھی کہ رسول آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بس مان لو، یہ اطاعت ہے، لیکن رسول کے سامنے یہ کہنا کہ جناب جس اللہ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بڑی سرکشی ہے، بہت بڑی بد دماغی ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے۔ پھر دوسری بات، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو معبود بعد اس کے جو آ گئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، یعنی عبادت کے لیے انہوں نے ایک بچڑا منتخب کیا، بنایا، پھر اس کی عبادت شروع کر دی۔ چند دن کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہیں اور پیچھے یہ کام شروع کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کتاب لائیے ہم اس کو مانیں گے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام جو ان کے درمیان تھے، جب تک وہ رہے یہ ٹھیک رہے، لیکن جو ہی وہ تھوڑی دن کے لیے گئے ہیں تو پیچھے انہوں نے پورے دین کی جڑی کاٹ دی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مطالبے کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس بینات آ چکی تھیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں، یہ دلائل ہیں ان کے۔ فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، پس درگزر کیا ہم نے اس سے، چلیں یہ بات آئی گئی کر دی، جو سزا دینا تھی دے دی، چلیں آئندہ نہ کرنا۔
وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ واضح، یعنی تورات کے احکام دیے، مگر انہوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ یہ ایک اور برائی تھی ان کی۔ پھر ان احکام کو منوانے کے لیے ہم نے ایک کام اور کیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے ان پر طور کو، سر پہ لائے ہم، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے۔ وہ بھئی کتاب تم نے مانگی تھی، دے دی تمہیں، اب اس کے احکام پہ عمل کرو، تم کہتے ہو ہم نہیں کرتے، بتاؤ اب کرتے ہو کہ نہیں؟ پہاڑ اوپر لا کے رکھ دیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا سمعنا، ٹھیک ہے اللہ ہم نے سنا، پھر کہا عصینا، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ان کی حالت تھی، برائیوں کی لسٹ ہے۔ وقلنا، اور چوتھی برائی، اور ہم نے کہا انہیں ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ یہاں بھی قول و فعل دونوں میں انہوں نے اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی۔ کہا حتہ کہتے جانا اور سجدہ کرتے جانا، حتہ منہ کے لفظ تھے، حتہ کو بدل دیا، اور پھر سجدہ کرتے جانا، سجدے کی بجائے وہ کیا کرتے گئے؟ بٹکس پہ بیٹھ کے ہاتھوں کو پیچھے اور ٹانگوں پاؤں کو آگے رکھ کے یوں گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے آپ کو اندر لے گئے۔ جو بات کہی تھی اس کو بھی بدل دیا، جو عمل کہا تھا اس کی بھی مخالفت کی۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور پانچویں بات، ہم نے انہیں کہا لا تعدوا فی السبت، نہ تم زیادتی کرو سبت میں، اور سبت کا قانون تمہیں دے رہے ہیں، اس میں صرف عبادت کرنی ہے، کوئی شکار نہیں کرنا، مگر انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے عہد پکا، لیکن نہیں، انہوں نے پرواہ نہیں کی، پکا عہد دینے کے بعد بھی اس قانون کو انہوں نے توڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو بوجہ ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو۔ تو یہ بار بار جو اپنے عہد کو توڑتے تھے، جو اللہ سے کرتے تھے، رسول سے کرتے تھے، کتاب اللہ کو پانے کے بعد کرتے تھے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے کفر کے ساتھ آیات کے اللہ کی، یعنی اللہ نے جو تورات میں احکام بتائے تھے اس کو بھی نہیں مانتے تھے۔ پھر وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے قتل کرنے کے انبیاء کو، یعنی انبیاء کرام کو یہ قتل کر ڈالتے تھے۔ سیدنا زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، قتل کیا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے پیارے نبی ہیں، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ایک کو آپ بات ہے؟ یہ کہتے ہیں کتاب لائیے ہم تب آپ کو رسول مانیں گے۔ او بھائی، جو پہلے رسول تمہارے اندر آیا تم نے اس کو مانا؟ کیا ماننا یہی ہوتا ہے؟ اور پھر جو کتاب دی اس کتاب پر عمل کیا؟ کیا اس کو کہتے ہیں مومن؟ پھر ان رسولوں کو قتل کیا تو بغیر حق، ناحق، کوئی ان کو جرم نہیں کیا تھا، صرف حق بات کہنے والے لوگ تھے، ان کو پسند نہیں آتی تھی، یہ کھڑے کھڑے جاتے اور ان کو قتل کر کے آ جاتے تھے۔ وقولہم، اور ان کے کہنے کے، قلوبنا غلف، دل ہمارے غلاف ہیں۔ مراد یہ کہ جو آپ کہتے ہیں ہمارے دل اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، یا اسے اپنانے سے قاصر ہیں۔ ہمارے دل میں جو ایمان اور عقیدہ بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے کہ اب یہ ایمان عقیدہ کسی کے کہنے سے باہر نہیں آ سکتا، یا یہ ایمان عقیدہ کسی سے متاثر ہو کے مزید عقیدے کو اپنے دل میں ڈال نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک لعنت ہے۔ آخر غلاف جس دل پہ چڑھ جائے تو مراد اس کا یہی ہے کہ اس کے اندر کا کفر باہر نہیں آئے گا اور باہر کا ایمان اندر نہیں جائے گا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، نہیں بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر بوجہ ان کے کفر کے، یعنی دلوں پر مہر لگ گئی تھی، سیل لگ گئی تھی کفر کی وجہ سے۔ وہ کفر اندر تھا، سیل لگ گئی، اب یہ کفر باہر نہیں آ پا رہا، اور باہر کا ایمان جو رسول اللہ دے رہے ہیں
وہ ان کے دلوں میں نہیں جا پا رہا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا۔ ایمان لائیں گے تو چند لوگ لائیں گے، زیادہ نہیں لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور بوجہ ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے۔ کہنا کا مطلب یعنی ایک بات کہی اور دوسرے پہ تھوپ دی۔ علی مریم، اوپر مریم علیہ السلام کے، بہتانن، بہتان عظیمہ، بہت بڑا۔ یعنی جہاں انہوں نے یہ کفر کیا وہاں انہوں نے ایسی کفریہ باتیں بھی کی، اور وہ بھی بالخصوص سیدہ مریم عذرا پر جو کنواری تھی، ان پر عجیب و غریب قسم کے الزامات اور بہتان لگائے۔ ان بہتانوں میں ایک بہتان یہ تھا کہ یہ حلال کا بچہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ مریم پر ایک بہت بڑا بہتان انہوں نے باندھ دیا کہ یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگا دی کہ یہ عورت ایسی ہے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں میں کچھ محققین اس بات پہ بضد ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ نہیں ہوئی تھی، ان کا باپ تھا اور وہ یوسف نجار تھا۔ یہ ابھی تک کہتے ہیں۔ تو وہ بغیر باپ کے جو معجزانہ پیدائش ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ ماضی میں بھی تھے، اب ہمارے ہاں کے جدید محققین جو ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ دونوں مریم پر اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، بے شک ہم قتل کیا ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں۔ نام لے لے کے مسیح کو قتل کیا ہے، اور وہ کوئی شبہ نہ رہے کہ وہ جو مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، اس کو ہم نے قتل کیا ہے، اور وہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کے، ہم نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب بتائیے جن کے یہ کرتوت ہوں انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل کیجئے تب ہم آپ کو مانیں گے، یا نازل کروائیے تب آپ کو مانیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ پوری لسٹ اللہ تعالی نے رکھ دی ہے، اور ایک سبق بھی ہمیں سکھایا ہے کہ کسی مخالف کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا ہو تو اس کے گھر کی خبر لیجئے، اسی کے گھر کی خبر لیجئے۔ مراد یہ کہ دلائل تمہارے پاس اپنے نہ ہوں، انہی کے اندر کے جو دلائل ہیں وہ لیجئے، ان کو ماریے ان کے سر پہ۔ یہ تمہارا ماضی تو ایسا ہے، حرکتیں تو تمہاری ایسی ہیں، اور کہتے ہمیں ہو کہ ہم کتاب کو تب مانیں گے جب آپ ہماری مرضی کے مطابق آسمان سے اس کو اتروا دیں گے۔ تو مخالف کے جو بھی بری حرکتیں ہیں، برے کام ہیں، بری باتیں ہیں، ان سب کو کوٹ کیجئے اور بتائیے اس کو کہ بتائیے۔ اور ان کوٹ کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ انسان تفصیل میں جائے، بلکہ اشارتاً بات کرتا جائے۔ یہ اشارتاً بات ہی کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کافی ہے، سمجھنے والا سمجھ جائے گا۔ وَمَا قَتَلُوهُ، اور نہیں، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اسے، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہیں انہوں نے صلیب یعنی سولی پہ چڑھایا اسے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے۔ یعنی دونوں کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں ہم نے ان کو سولی پہ چڑھوایا، وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی پہ چڑھے، تو اب کیا ہے؟ اب بتائیے اور کیا صورت بنتی ہے؟ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو جب کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، تو اس کی دلیل یہ بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے تھے، ان کی قبر تو کشمیر میں ہے۔ پتہ نہیں اس کو کہاں سے الہام ہوا کہ کشمیر میں ہے۔ پوری جو ویسٹ کی دنیا ہے، عیسائی ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی سمجھ نہیں آتی، حیران نہیں ہوئے اس بات پہ،
اور وہ پیچھے نہیں پڑے ان کے کہ بھئی تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، بتاؤ وہ کہاں ہے قبر؟ اگر وہ کشمیر میں ہے تو ہم تو پورے کشمیر پہ ابھی قبضہ کریں گے، وہ تو ہمارا علاقہ ہے۔ لیکن اس کے جھوٹ کو انہوں نے برداشت کیا ہے، اور مزید جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پش کیا ہے کہ ٹھیک ہے جو چاہتے کرو، یہ باتیں ہمارے لیے ناقابل برداشت، ہمارے لیے قابل برداشت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، لیکن مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے تم اس قسم کے کام کرو تو اس کے لیے ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، تو دونوں کی نفی کر دی۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، عیسائی کہتے ہیں وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کام نہیں ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ الزام ہے، قرآن مجید کی اس تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو اصل نام ہے وہی لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، یا زیادہ سے زیادہ جیزس، لیکن یہ نہیں کہیں گے کرائسٹ، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم ایسی ٹرمز کو اپنی زبان پہ لائیں گے تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم صلبوہ کو مانتے ہیں۔ محتاط رہنا ہے، غیروں کے ساتھ گفتگو میں بڑا محتاط رہنا ہے، یا ان کی گفتگو کا، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بھی چنے ہوئے الفاظ ہمارے پاس پہلے ہونے چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے۔ کیا مشتبہ کر دیا گیا؟ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور انہیں سمجھا دیا دیکھو دین کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے سب جگہ میری مخالفت ہو رہی ہے اور میرے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی تھوڑی سی قربانی دے دے کہ وہ میری جگہ چلا جائے اس کوٹھڑی میں؟ جو بعض روایات میں آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ وہ کوٹھڑی میں گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، اس کو کہا کہ دیکھو تم جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری، یا تمہیں یہیں جانے سے پہلے ہی تمہاری شکل میری جیسی بنا دے گا، اور وہ سمجھیں گے کہ یہی عیسیٰ ہے، وہ اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے اس کو ماریں گے اور میں بچ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، یا جو بھی ہو میں بچ جاؤں گا۔ تو ایسا ہی ہوا جس کو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہی کہا نا اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اللہ چاہے تو تمہیں بالکل لے جائے، ایسے تمہیں ختم کر کے رکھ دے۔ کہیں اور فرمایا میں چاہوں تو تمہیں جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑا کھڑا تمہیں پتھر بنا دوں، تم ہل ہی نہیں سکو۔ اور کہیں یہ فرمایا میں چاہوں تو تمہاری اس پورے چہرے کو بالکل اس طرح موڑ دوں، یعنی تمہارا چہرہ پیچھے چلا جائے اور سر ادھر آ جائے اور باقی وجود ایسا ہو۔ جو اللہ ایسے کر سکتا ہے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اپنے نبی کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ بے وقوفو، جس غلط نظریے پہ تم نے اپنی عمارت کھڑی کی عقیدے کی یا مذہب کی، وہ تو ایسا ہے جس کی حقیقت کا تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قتل ہوئے ہیں یا صلیب پہ چڑھے ہیں یا ان کا کوئی باپ ہے، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یقیناً وہ شک میں ہیں اس کی طرف سے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے پاس، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، نہیں ہے ان کے پاس کوئی حقیقی علم، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر پیروی کرنا ظن کی، گمان کی۔ یہ گمان کی بنیاد پہ ان کا سارا عقیدہ کھڑا ہے، اور گمان آپ جانتے ہیں نا کیا چیز ہوتی ہے؟ اندازہ اپنی طرف سے، ہو سکتا ہے یہ یوں ہو سکتا ہے یہ یوں ہو، یہ ہے وہ اتباع الظن۔ تو کرسچینٹی پوری کی پوری اس کی بنیاد ظن پہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شخص، جو انٹلیکچوئل یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، اس کے پاس بھی یہی اتباع الظن ہے، کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔
وما قتلوہ یقینا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زور دیتے ہوئے فرمایا، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس عیسیٰ علیہ السلام کو یقینا، یقینی طور پر، یقینی بات ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے اپنی طرف۔ تو رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا، جیسے رفع درجات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر رفع کے بعد کچھ نہ ہو، الا نہ ہو، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کے درجات بلند ہو گئے۔ لیکن جب اللہ یہ فرمایا رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف، تو اس کا مطلب یہ نہیں کریں گے کہ درجات اس کے بلند ہوئے یا مقام اس کا بڑا بلند ہو گیا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہو کی ضمیر اور ہی کی ضمیر، ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، رفعہ کی ضمیر کون ہے؟ وہ مراد عیسیٰ علیہ السلام، اور الیہ ہی سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو جیسے اٹھایا ہے وہ اس طرح اٹھایا ہے کہ انسان پورے کا پورا اٹھا لینا، اس کے جسم اور روح سمیت۔ اگر روح ہی اٹھانی تھی، وہ تو ہر ایک کی اٹھتی ہے، جسم اس کا یہاں رہتا ہے، روح اٹھ جاتی ہے، پھر ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو کیا لفظ آنا چاہیے؟ اللہ نے موت دے دی، موت کا لفظ نہیں ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر جسم اٹھانا تھا تو روح دنیا میں چھوڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ روح کا یہ مقام نہیں ہے۔ اکیلی روح بغیر وجود کے کیا دنیا میں رہتی ہے؟ یا کوئی ایسی ہے ہستی جس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہاں روح کو میں دیکھتا ہوں مگر جسم مجھے نظر نہیں آتا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم اور روح سمیت اٹھایا ہے۔ یہ اس پہ بحث کرتے ہیں لوگ، بیوقوف ہیں۔ ہو سے مراد جسم پورے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پورے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو ایک انسان ہیں، جن کا ایک جسم ہے، جن کی روح ہے، ان دونوں کو اللہ نے اٹھایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور پھر اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لے گیا اللہ تعالیٰ ان کو، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں جیسے یہاں تھے، اور پھر قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارنا ہے۔ حالات بگڑ جائیں گے، اور بن رہے ہیں ایسے حالات بگڑیں گے، اور ان حالات کی درستگی کے لیے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، دجال کو قتل کرنے کے لیے، اور دجال کے جتنے بھی حواری ہیں ان سب کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر صلیب کو توڑنے کے لیے، جو جھوٹ ہے اس کو توڑنے کے لیے، اور جو دجال کے ساتھی ہوں گے، چاہے وہ کرسچن ہو یا عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ان سب کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور زمین پاک ہوگی۔ ان کے آنے کا یہی مقصد ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت زبردست، خوب حکمت والا۔ اللہ زبردست ہے بھائی، مت سمجھیے اس کو وہی کام نہیں کر سکتا، وہ ہر شے پہ غلبہ رکھتا ہے، اس سے اپنا کام لینا جانتا ہے، اور وہ کروا سکتا ہے، اور پھر حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کون سا وقت مناسب ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنے کا۔ تو احادیث متواترہ ہیں، ان میں ساری ان کی تفاصیل ملتی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں فجر کے وقت، فجر سے ذرا پہلے، فجر کی نماز سے ذرا پہلے آسمان سے اتریں گے، اور ایک مینارے پہ اتریں گے، اور وہاں سے ان کو نیچے اتارا جائے گا، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ امامت کرائیں، وہ کہیں گے نہیں، تکبیر کہی جا چکی ہے، جو امام ہے وہ پڑھائے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر ان کی ساری ایک شہرت ہوگی، تو ایک بہت بڑی فورسز بن جائے گی، پھر اس فورسز کے ذریعے سے وہ صلیب کو بھی توڑیں گے، خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، مقصد اس کا کھلانا پلانا، ان کے جتنے بھی فارمز بنے ہوئے ہیں سب کے وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ یہی ہو رہا ہے، خنزیر کا جو وجود ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، ہر شے میں خنزیر کی کوئی نہ کوئی چربی، اس کا گوشت، اس کی ہڈی کا ست، وہ داخل کیا جا رہا ہے۔ صابن ہے تو اس میں بھی، شیمپو ہے تو اس میں بھی،
حتیٰ کہ دانت کے جو منجن ہیں ان میں بھی. کس چیز کو آپ دیکھیں گے؟ برش ہے تو اس میں بھی. تو یہ سب خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں ختم کریں گے وہ حلال چیزیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے سلسلے چلتے جائیں گے حتیٰ کہ دجال کو قتل کریں گے. پھر یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، وہ بڑا فتنہ برپا کرے گی. عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور بس سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا سنے گا اور اس سے ان کے گلے میں یہاں پہ ایک کینسر سا نکلے گا جو ان کے وجود میں پھیلے گا. وہ سب کے سب اس طرح مر جائیں گے اور پھر گدھ آئیں گے، ان کی لاشوں کو صاف کریں گے. پھر بارش برسے گی، زمین صاف ہو جائے گی. وہ وقت ہوگا جب سب اللہ کا نام لینے والے ہوں گے. اس وقت دنیا میں ہے، وقت لمبا ہے، شاید ہماری زندگی میں نہ آئے لیکن آنا ہے. اس وقت نے ہمارا پورا ایمان ہے. اگلی آیت جو ہے نا وہ ساری اسی کی تفصیل. وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، ان کا مطلب یہاں نافیہ کرنا ہے اور نہیں، کیونکہ آگے الا آیا نا. وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ الا کے آنے کی وجہ سے ان پچھلا جو ہے اس کا نام کیا کریں گے؟ نہیں کا. اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا، بھی اس پر یا ساتھ اس کے، قبل موتی ہی پہلے اس کی موت سے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اہل کتاب میں دو ہیں، ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے عیسائی ہیں. یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کے قائل نہیں تھے. جائے کیا یعنی وہ آپ کو اور بھی بڑا الزام دیتے تھے. جیسے ہم نے پچھلی آیت میں، پچھلے صفحے میں آیت نمبر 165 میں 156 میں پڑھا ہے کہ وہ تو مریم علیہ السلام پر بھی اور ان کے بیٹے دونوں پر الزام لگاتے تھے، بہتان لگاتے تھے. تو پھر باقی رہے نصرانی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ تھوڑا گروپ ہے چھوٹا. اور کچھ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے ہیں. تو یوں تین خدا مل کے اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور تین، ایک سے تین اور ایک میں تین، ایک میں تین، تین میں ایک اور ایک میں تین. ٹرینیٹی کا عقیدہ جو ہے ان کا ہے، تثلیث کا، جس کو اردو میں کہتے ہیں تثلیث، تا سا لام یا سا، تثلیث. تو یہ تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے، 1 in 3 and 3 in 1، اس کے قائل ہوئے. اور کچھ کرسچن جو تھے انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، وہی اللہ ہیں. تو اس طرح یہ تین عقائد جو ہیں کرسچن میں بنے، اور یہودیوں کے تو بس نفرت انگیز عقائد تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مسلمانوں کو تو ہم نے نظریہ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نسولی پہ چڑھایا گیا، نہ وہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا. تو اب یہ ڈسپیوٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جو ہیں وہ ابھی تک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام تک نہیں لیتے، نہ مانتے ہیں ان کو. اور عیسائی کرسچن جو ہیں ان کے دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، اس لیے وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. اکٹھے سے مراد یہ کہ نظریاتی طور پہ وہ ایک دوسرے کو تسلیم کریں، نہیں. افریقہ میں مختلف مذاہب ہیں عیسائیت کے، اور پھر مسالک ہیں، اور اسی طرح یورپ میں چلے جائیں وہاں بھی، نارتھ امریکہ میں چلے جائیں وہاں بھی، اور پھر اسی طرح آگے ادھر چلے جائیں، کیا نام ہے اپنا، فار ایسٹ میں، وہاں بھی جو کرسچن رہتے ہیں ان کے نظریات بھی عجیب و غریب ہیں. تو یہ سب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ فوت ہوگا نا، کون؟
یہی بندہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے مانتا ہے، جب یہ فوت ہوگا تو فوت ہونے سے پہلے، یعنی فوت ہوتے وقت، اس کی روح نکلنے سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لائے گا۔ یہ کیا چیز ہے ضرور ایمان لائے گا؟ یہ ہے کہ سب کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم آپ کو ماننے والے ہیں، اور جب مانتے ہیں تو یہ عقائد زندگی بھر ان کو سکھائے گئے کہ تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تم کون ہو؟ بخشے ہوئے ہو، تمہارے گناہوں کی سزا جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لے لی، پہلے سے ہی لے لی ہے، اس لیے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، وہ سولی پہ چڑھ گئے کہ میرے ماننے والے معاف کر دیے جائیں۔ تو اس لیے ایک ایک کرسچن یا عیسائی جو ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا سمجھتا ہے یا خدا کا بیٹا سمجھتا ہے، اس کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب میں ایسے خدا کو مانتا ہوں جو میرے گناہوں کو معاف کروا گیا اور خود سولی پہ چڑھ گیا ہے، تو میں تو بخشا ہوا ہوں۔ تو یہی بخشا ہوا انسان جب موت کے قریب آئے گا نا، اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں تو کوئی اور منظر ہے، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور سمجھتا تھا، وہ تو میری روح لینے کے لیے حاضر ہوں گے، میرا استقبال کریں گے، لیکن یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، میں تو اکیلا رہ گیا ہوں، اور میری روح کو لینے والے جو فرشتے ہیں وہ ان کا عجیب سا انداز ہے۔ اس وقت اس کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے جو سوچا وہ غلط سوچا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ یہ ہوگا اس کا ایمان۔ یہ ہے کہ اپنی موت آنے سے پہلے وہ بندہ کتابی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو سمجھ جائے گا کہ وہ اللہ نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ کون تھے؟ رسول اللہ تھے، بس وہ تو یہاں آئے ہی نہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا علماء نے یہ لکھا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ قبل موتی ہی کی جو ضمیر ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جتنے بھی عیسائی ہوں گے یا کتابی ہوں گے، وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائیں گے، جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے، اور وہ اس کی نفی کریں گے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں، وہ کہیں گے میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ اس کو مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو معنی کی کرتے ہیں قبل موتی ہی کی ضمیر پہ۔ موتی ہی کی ضمیر دو طرف جاتی ہے، یا تو اس کتابی کی طرف کہ کتابی اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، یا موتی ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر کتابی ایمان لائے گا، آپ کو مانے گا۔ اس کی عیسائیت یہودیت ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ انہوں نے خنزیر کو قتل کرنا ہے اور پھر اسی طرح صلیب کو توڑنا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دوسرا اظہار ہوگا، ان کا اعلان ہوگا کہ بھائی یہ سب غلط کام تم کرتے تھے، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تو مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو معنی ہیں اس کے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو قبل موتی ہی کی ضمیر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کا ہی مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، ابھی آسمان پہ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں تائید کی ہے کہ آسمان پہ ہیں، قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، اور ان کے نزول کے بعد یہ ساری موومنٹ شروع ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی کامیاب انسان ثابت ہوں گے،
اور دنیا میں جو فساد ہوگا، جو نفرتیں ہوں گی، جو نظریات ہوں گے، ان سب کا خاتمہ وہ کریں گے اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے آئیں گے، اور خود بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ اس دین کو مانو، یہی دین ہے تمہاری نجات کا ضامن۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں کہی گئی۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزول یا موت سے پہلے اگر کوئی عیسائی اور کتابی مرتا ہے تو وہاں پھر پہلا معنی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو ان کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی عیسائی اور یہودی مرتا ہے تو پھر پہلا معنی کیجیے گا کہ جو اس کا نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہودی بھی ہیں اس موقع پر مانے گا کہ واقعی میرا نظریہ غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مجھے ماننا چاہیے تھا، تو وہ اس وقت ایمان لے آئے گا۔ پھر اسی طرح عیسائی جو ہے وہ بھی مانے گا کہ میرا نظریہ غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے میرے گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں دیا بلکہ میں خود اپنے گناہوں کا جواب دہ ہوں۔ تو اس طرح یہ معنی اس کا ہوتا ہے قبل موتی ہی کا، ٹھیک ہے؟ پھر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے، یکون علیہم، ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر شہیدہ، گواہ۔ ایک تو پہلی زندگی کی گواہی دیں گے کہ اللہ جب تک میں دنیا میں تھا تو میں ان کو تیری عبادت ہی کی طرف بلاتا رہا، میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ نہ میں اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا۔ جیسے آپ پڑھیں گے آپ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا تسلیم کر لو؟ تو سیدنا عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ وہ فرمائیں گے ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اللہ تجھے پتہ ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے صرف ان کو یہی کچھ کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہی کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے۔ تو یہ ان کی پہلی گواہی ہوگی، پہلی زندگی کی گواہی، یعنی جب تک وہ دنیا میں تھے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تو اس کے بعد قیامت کے روز اللہ نے یہ سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے، تو وہاں بھی یہی کہیں گے، قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں یہی کہیں گے کہ اللہ میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا، لیکن زندگی میں جب تک وہ رہے ہیں تو وہ لوگوں کو یہی بتاتے رہے۔ دوسری زندگی جب انہیں ملے گی آسمان سے، جب وہ نیچے اتریں گے تو اس وقت بھی وہ یہی کچھ کہیں گے۔ تو ان کی زندگی کا وہ پہلو جو 37 سال کا ہے جو دنیا میں انہوں نے گزارا بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے، وہ بھی گواہی ہے، اور پھر آسمان پہ جانے کے بعد جب نازل ہوں گے دنیا میں آئیں گے پھر بھی اسی کی گواہی بھی دیں گے قیامت کے روز، اور سوال جو ایک ہوگا اس کے سب جواب اس میں دے دیں گے۔ یہ ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جواب یا ان کے بارے میں ہمارا نظریہ۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے روز شہیدہ کا مطلب ان کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ جو عمل کر رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، یہ جو نظریہ ان کا بنا میں نے تو نہیں کہا تھا۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا، جو میری شریعت تھی، اگر کوئی اس کے مطابق چلا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں، اور اگر اس کے مطابق نہیں چلا تو میں خود گواہی دیتا ہوں یہ غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی گواہی ہوگی کہ میں ان کو کہہ گیا تھا کہ میرے بعد ایک آخری رسول نے آنا ہے۔ تو اب ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، یہ قصوروار یہ ہیں۔ میں کہتا ہوں میں نے ان کو کہا تھا، سورہ صف میں یہ آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں ایک خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔
تو یہ سب گواہیاں ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کل اللہ کی جناب میں دینی ہیں۔ فَبِظُلْمٍ، پس بوجہ ظلم کے یعنی زیادتی کی وجہ سے، من الذین ہادوا، ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دی ہم نے، علیہم طیبات، ان پر پاکیزہ چیزیں۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ایک فہرست بتائی ہے کہ یہ ان کے جرم تھے، یہ زیادتیاں تھیں، اور ایک زیادتی یہ بھی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ تو ایسی وجہ سے جو یہودی بنے ہیں، ہم نے ان پر کیا کیا، انہیں ایک سزا دے دی کہ مسلسل نافرمانیاں، مسلسل مخالفتیں ہیں، تو ہم نے انہیں کچھ سزائیں دی۔ ایک سزا یہ دی کہ حرمنا علیہم طیبات، جو پاکیزہ چیزیں تھیں ہم نے ان پر حرام کر دی، وحلت لہم، جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے، ہم نے ایک سزا یہ دی۔ وہ کیا پڑھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم گوشت تو کھا سکتے ہو مگر اس کی چربی نہیں کھا سکتے، بکری ہو، گائے ہو، اس کا تم گوشت کھا سکتے ہو مگر چربی نہیں کھا سکتے۔ تو چربی ایک حلال چیز تھی، اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ لیکن یہ بھی بڑے چالاک تھے، بڑے ہوشیار تھے، یہ ہیلے جانتے تھے، ہیلے۔ تو انہوں نے ہیلوں سے کیا کیا کہ اس چربی کو پگھلا دیا، اور پگھلا کے اس کا تیل بیچنے لگے۔ کہنے ہم چربی تھوڑی بیچ رہے ہیں، وہ تو حرام ہے، تیل تو حلال ہے نا، اور تیل میں چیزیں بھی بنا لیں وہ بھی جائز ہیں، اور اس سے کئی چیزیں اور بھی بنا لیں وہ بھی جائز ہیں۔ یہ طریقے تھے ان کے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور دوسرا یہ، اور بوجہ ان کے روکنے کے راستے سے اللہ کے اکثریت کو، یعنی یہ نہ خود مسلمان ہوتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں آنے سے روکتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے روکا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ان یہودیوں نے یہی کام کیا، اور ان کے بعد نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی کام کیا، بہت سے لوگوں کو روکا ہے مسلمان نہ ہو، اور پھر اب تک یہی کام کر رہے ہیں۔ جو بھی اسلام کے خلاف اس وقت پروپیگنڈا ہے نا، اس پروپیگنڈے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اچھے سمجھدار لوگ دین کو جب پڑھتے ہیں، مسلمانوں سے ذرا واقف ہونا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ واقف ہوں، غلط پروپیگنڈا کر کے ان کو پرے کر دیتے ہیں کہ ان کو پڑھو ہی نہ، ان کو دیکھو ہی نہ، ان کو منہ نہ لگاؤ۔ یہ کون ہے؟ بڑے وحشی لوگ ہیں۔ تو عام لوگوں میں ایک نفرت سی پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمان ہونا درست کام نہیں ہے، یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں۔ اور کوئی مسلمان کا اچھا کام ہو تو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ فرانس پیرس میں جو دھماکہ ہوا ہے، اور جس اسٹیڈیم میں فٹ بال میچ ہو رہا تھا، وہاں پہ گیٹ پہ ایک مسلمان کھڑا تھا، چوکیدار۔ اس نے بھی منع کیا کہ کوئی بندہ بغیر پرمیشن کے اندر نہ جائے، اور اس نے بہت بڑا سٹینڈ لیا اس موقع پہ، لیکن اس کا نام نہیں آ رہا کہ یہ بندہ کتنا الرٹ ہوا ہے، اور یہ مسلمان ہے، اور اس نے اس بھاگم دوڑ میں لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا، بلکہ روکا ہے کہ اندر باہر کے لوگ جو ہے نا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر گھس کے کوئی اور اٹیک کر دیں۔ اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو مسلمان کا کوئی اچھا کام ہوگا اس کا ذکر نہیں کریں گے، معمولی غلطی ہوگی اس کو خوب اچھالیں گے اور کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ میری آپ کی کوئی 100 پکچرز لیں گے، اور اس میں جو بدترین پکچر ہوگی نا اس کو دکھا دیں گے دنیا کو کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ شکل ہے اس کی۔ یہ حالات ہیں، روکتے ہیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بوجہ ان کے روکنے کے راستے سے اللہ کے اکثریت کو۔ یہ ٹرکس ہیں اللہ کے راستے سے، اسلام سے روکنے کے ان کے پاس بے شمار ٹرکس ہیں۔
دماغ ہیں، عجیب و غریب تراکیب ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے لینے کے سود کو، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ روک دیے گئے تھے وہ اس سے، کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ سود نہیں لینا، نہ دینا ہے نہ لینا ہے، اللہ نے روکا تھا، لیکن اللہ کے اس حکم کو ایک طرف کر کے انہوں نے کہا جناب سود کاروبار کرنا ہے، یہ لینا بھی ہے دینا بھی ہے، اس کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا، اس کے بغیر ہم دولت مند بن ہی نہیں سکتے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بوجہ ان کے کھانے کے مال لوگوں کے باطل طریقے سے، تو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے بھی ہیں، جھوٹ سے. باطل طریقہ بڑا عجیب طریقے ہیں، بڑے عجیب طریقے ہیں. یعنی مارکیٹ میں 3 قسم کی چیزیں چھوڑیں گے، ایک فرسٹ کلاس کی، ایک سیکنڈ اور ایک تھرڈ کی، اور تھرڈ کو فرسٹ کلاس بنا کے پیش کر دیں گے. پھر اسی طرح اور بھی لوگوں کو ان کے اپنے جو ربائی ہیں، یہ ہر جگہ مسائل ہیں، یہ کوئی یہ ان کے نہیں ہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، کہ ان کے مذہب سے واقف جو علماء ہیں، ان کے فقہاء ہیں، وہ بھی لوگوں کو غلط فتوے دے دے کے ان کو خوش کر کے اور اسلام کی مخالفت میں ان کو ابھار کے ان سے پیسے لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ دین کا بہت بڑا کام ہے، جو مذہب کا بہت بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور یہی حالت دوسروں کی بھی ہے، ہماری بھی یہی حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دیں. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابًا علیما، عذاب دردناک. تو جو ان کے کھلے کافر ہیں، کھلم کھلا، نہ کتاب کو تسلیم کیا، نہ کتاب کے احکام کو مانا، نہ وقت کے رسول کو مانا، بلکہ اس کو قتل کرنا چاہا، قتل بھی کر دیا، سود منع کیا، سود لینا شروع کر دیا، لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھائے. یہ سب کیا ہے؟ کھلم کھلا بغاوت ہے اللہ کے احکام کی اور رسول کی رسالت کی. تو ایسی بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان کافروں کو دردناک قسم کا عذاب دینا ہے. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو راسخ ہیں علم میں. ہاں یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. ان کے اندر اگر کوئی نیک لوگ ہیں اور جن کا علم بڑا پختہ ہے، راسخ فی العلم کا مطلب کیا ہے؟ جس کا علم بڑا مضبوط ہو اور بڑا یقینی ایمان ہو. یہ جو علماء ہیں ان کے، وہ نہیں ہے اس طرح کہ ہم نے ان کے لیے کوئی عذاب تیار کر رکھا ہو، نہیں. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو راسخ ہیں علم میں، دل میں ایک بڑا مضبوط سالڈ قسم کا علم رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں یعنی اہل ایمان، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اور عام مسلمان جو ہیں وہ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. تو دیکھ لیں، یہودیوں، عیسائیوں، ان میں جن کے پاس صحیح علم ہے اپنی کتاب کا، اپنے رسول کا، اور اس علم میں وہ بڑے پختہ ہیں، یقینی ان کا ایمان ہے، اور پھر اہل ایمان بھی، یہ سب کیا ہیں؟ ان کے ایمان کا ثمرہ اور ان کے علم میں پختگی کا ثمرہ جو پھل ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب یؤمنون بما انزل الیک، اللہ کے رسول جو آپ کی طرف اتارا جاتا ہے اس کو وہ مانتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن سلام جو یہودی ربائی تھے، یہ ہیں راسخ فی العلم. انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر وہ ساری علامات دیکھ لیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، اور آپ پر وہ ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، یہ سب مانتے ہیں. یہ ہے، لیکن چند ہیں وہ راسخ فی العلم، چند ہیں.
مگر اکثریت جو ان کی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ پھر یہ ہے کہ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، اپنی مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے نفوس کا، اپنے اندر کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ۔ والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے قول اور اپنے عمل میں، کس پر ایمان لانے والے ہیں؟ باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخری دن پر۔ یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے قیامت آنی ہے، پہلا یہ عقیدہ ہے، یہ ان کا ایمان ہے یوم آخری پر۔ اور پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ آخری دن زندہ کرے گا، یعنی بعث بعد الموت کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت پر ہمارا عقیدہ اس لیے بھی ہے کہ ہم جو کچھ یہاں عمل کر رہے ہیں کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی جزا دینی ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ کرو تو یہ ثواب ملے گا، یہ نہ کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو اس سزا سے وہ ڈرتے بھی ہیں، اور یہی ڈر ان کو وہ ایمان دلاتا ہے جو آخرت کا ایمان ہے۔ اولئک سنؤتیہم، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم دیں گے انہیں اجرن عظیما، اجر بہت بڑا، کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان، اپنا علم، اپنا عمل صالح، اور پھر اسی طرح اپنے اس ایمان کو جو اللہ پر تھا، نبیوں پر تھا، کتابوں پر تھا، ان ساروں کو جب جمع کیا ہے تو یہ اس ایمان اور عقیدے اور عمل کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں سنؤتیہم، ہم ان کو عطا کریں گے اجرن عظیما، اجر بہت بڑا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ایمان بڑی باعث برکت چیز ہے، برکت والی شے ہے، اور اگر اسی ایمان کو بندہ چھوڑ دے تو کفر انتہائی بے برکتی والی چیز ہے۔ ایمان میں خیر نصیب ہوتی ہے، بڑی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، اور کفر میں شر اور بڑی بد نصیبیاں ہیں، بڑی محرومیاں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔